أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو ہماری طرف سے فضل عطا فرمایا. اے پہاڑوں، ان کے ساتھ تم بھی ذکر کرو، اور پرندوں کو تابع فرما دیا، اور اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا. محترم حضرات، حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ اختتام کے قریب ہے. ان کی بہت ساری خصوصیات تھی. اس میں سے ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ پر لوہا نرم ہو جایا کرتا تھا، اور اس کو آگ میں تپانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. بغیر آگ میں تپائے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لوہے کو نرم کر دیا تھا. اس کی ایک وجہ یہ بنی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی عادت شریفہ تھی کہ حضرت داؤد رات کو بھیس بدل کر نکلتے تھے اور لوگوں سے ان کا حال چال پوچھتے تھے، لوگوں کے حال احوال کو دیکھتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک مرتبہ انہوں نے ایسے لوگوں کو جو ان کو پہچانتے نہیں تھے پوچھنا شروع کیا کہ تم داؤد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو تمام لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی تعریف کیا کرتے تھے. چونکہ وہ لوگ حضرت داؤد کو پہچانتے نہیں تھے، کیونکہ اپنا حلیہ، اپنا لباس، اپنا بھیس سب کچھ بدل کر وہ جایا کرتے تھے، تو کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا. لیکن پھر بھی لوگ حضرت داؤد علیہ السلام کی حکومت کی تعریف کرتے تھے، اور ان کے ہمدردی اور ان کی دعوت و تبلیغ اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھانا، یہ ساری چیزیں جب لوگوں نے دیکھی، حضرت داؤد نے پوچھا تو انہوں نے صحیح بتایا کہ ہمیں داؤد علیہ السلام بڑے پیارے معلوم ہوتے ہیں، بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں. الغرض اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں. حضرت داؤد علیہ السلام چلتے چلتے انہوں نے دیکھا کہ ایک انسان ہے، حالانکہ وہ فرشتہ تھا، انہوں نے پہچانا نہیں. اور اسی فرشتے سے پوچھا کہ بھائی بتاؤ تم داؤد کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس فرشتے نے جو انسانی شکل میں تھا، اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ داؤد کی حکومت بڑی اچھی ہے، وہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، لوگوں میں دعوت و تبلیغ بھی کر رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن ایک ان کی عادت اچھی معلوم نہیں ہوگی. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے کان کھڑے ہو گئے کہ کیا بول رہا ہے، یہ کون سی عادت ہے جو مجھے معلوم نہیں اور اس کو معلوم ہے؟ پوچھا بھائی کون سی وہ عادت ہے جو تجھے پسند نہیں؟ کہنے لگے کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آئے تھے. کہنے لگے کہ داؤد علیہ السلام حکومت جو کرتے ہیں تو حکومت کے مال میں سے اپنی تنخواہ لیتے ہیں، اور اپنے بھرن پوشن کے لیے مال لیتے ہیں، اور اپنے بیوی بچوں کو بھی اسی سے پالتے ہیں. داؤد علیہ السلام کو یہ بات دل کو لگ گئی کہ یہ تو بات صحیح کہہ رہا ہے، مجھے بیت المال سے اور خزانہ سے مجھے
میرے روپے اور میری ضرورت کے روپے لینے نہیں چاہیے، میری زندگی گزارنے کے روپے لینے نہیں چاہیے، مجھے اس کے لیے کوئی اچھا کام کرنا چاہیے، اور مجھے حکومت پر بوجھ اور بیت المال پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی، اے باری الہ میرے ہاتھ کی کمائی کو آسان فرما۔ کیا دعا کی؟ اے اللہ میرے ہاتھ کی کمائی کو آسان فرما۔ یہ دعا ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، ہر مسلمان کو کرنی چاہیے، اللہ میرے ہاتھ کی کمائی کو آسان فرما۔ مشکلی سے بھی سب مل سکتا ہے، محنتوں سے بھی مل سکتا ہے، لیکن ایک مہارت سے اور ایک سلیقے سے اور ایک بہتر طریقے سے اور ایک مہارت کے ساتھ، صلاحیت کے ساتھ جو چیز حاصل ہو اور جس میں کام بھی بنے، نام بھی ہو اور روزی بھی ملے، ایسی ہمیں اللہ تعالیٰ سے روزی مانگنی چاہیے۔ تو یہ دعا یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کیجیے، اے اللہ ہمارے ہاتھ کی، میرے ہاتھ کی کمائی کو تو آسان فرما۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ میرے ہاتھ کی کمائی کو تو آسان فرما۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک معجزہ مقرر کر دیا کہ لوہے کو ان کے لیے نرم فرما دیا کہ آگ میں تپانا نہیں پڑتا تھا، لوہے کو وہ پکڑتے تھے، لوہے کو وہ پکڑتے تھے، وہ موم ہو جاتا تھا، وہ ایسا ہو جاتا تھا جیسے آٹے کو ہم گوندتے ہیں اور آٹے کو جیسے موڑنا چاہتے ہیں موڑ سکتے ہیں، آٹے کو جس طرح موڑنا چاہے موڑ سکتے ہیں، یا تو پھر اس کے روٹی بناؤ، چاہے پوڑی بناؤ، چاہے اس کے پاپڑ بناؤ، کچھ بھی بناؤ، اس کو جیسے بھی موڑنا چاہے، بہت ساری چیزیں آٹے سے بنتی ہے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو پکڑتے تھے تو لوہا کو جس طرح موڑنا چاہتے تھے موڑ دیتے تھے، اس کو سیدھا کرنا چاہتے تو سیدھا کر دیتے تھے، گویا آٹے کی طرح وہ نرم ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت داؤد ہی وہ شخصیت ہے جنہوں نے سب سے پہلے زرہ کو بنایا، یعنی بختر بن کو بنایا۔ یہ جو سوٹ ہوتا ہے، جو لباس ہوتا ہے جنگ کا، کہ آگے سے کوئی تلوار مارے یا تیر مارے تو وہ اثر نہ کرے اور وہ سیدھا لوہے سے لگے اور اس کا پیٹ اور اس کا سینہ وغیرہ بچ جائے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام وہ شخص ہے جنہوں نے لوہے کا لباس یعنی زرہ بنائی، سب سے پہلے زرہ انہوں نے بنائی، اور پھر کڑی دار زرہ بنائی الگ الگ، یعنی وہ مڑ سکتی تھی، آدمی نیچے جھکنا چاہے تو جھک سکتا تھا، ایسا نہیں کہ پورا ایک پترا اور پورا ایک لوہے کی پلیٹ کہ آدمی جھک بھی نہ سکے۔ انہوں نے ایسی بنائی کہ آدمی جھکنا چاہے تو جھک سکے اور آدمی مڑنا چاہے تو مڑ سکے، اور بہترین اس زمانے کی سب سے بہترین زرہ انہوں نے سب سے پہلی بنائی۔ اس سے بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کاریگر آدمی اپنے کام میں بڑا پاورفل ہونا چاہیے۔ فور ویلر کا کاریگر ہے، ٹو ویلر کا کاریگر ہے، یا پھر وہ درزی ہے، یا پھر وہ چمپل بنانے والا ہے، یا کچھ بھی گھڑی بنانے والا ہے، کسی بھی چیز کا وہ کاریگر ہے، یا موبائل کا کاریگر ہے، کسی بھی کا کاریگر ہے، کسی چیز کا کاریگر ہے۔ آدمی مسلمان پاورفل ہونا چاہیے، پاورفل ہونا چاہیے کہ آدمی کو فوراً اس کا کوئی کام آ جائے تو اس کے ذہن میں آ جائے فلاں آدمی کے پاس جاؤ، یہ فلاں آدمی کے پاس چیز درست ہو جائے گی، فلاں آدمی کے پاس بھی چیز درست ہو جائے گی، یہ ہونا چاہیے۔ بہت زمانہ ہوا، یوں سمجھے آج سے 15-20 سال پہلے چھوٹے چھوٹے موبائل آتے تھے تو ٹاور میرا ختم ہو گیا تھا، ٹاور نہیں آتا تھا، پورے گودرا میں لے کر گھوما، پورا گودرا میں کہیں بھی، یہ کیونکہ کوریج چلا جائے تو بہت بڑی مشکل، اس زمانے میں بڑا مشکل ہوتا تھا کہ کوریج آنا، اس کو واپس لانا بڑا مشکل ہوتا تھا۔ مجھے ایک آدمی نے کہا بروڈا ایک آدمی ہے اس کے پاس بھیج دیں، میں نے اس کے پاس بھیجا، دوسرے دن اس نے بنا کر بھیج دیا، دوسرے دن اس نے بنا کر بھیج دیا۔ تو آدمی دور دور تک یہ کہے کہ فلاں آدمی کے پاس جاؤ وہاں وہ چیز ہو جائے گی۔ یہ میں خالی موبائل کی بات نہیں کرتا ہوں، میں ساری چیزوں کی بات کرتا ہوں کہ مسلمان ہر چیز میں پاورفل ہونا چاہیے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی تیمہ داری کے لیے اور عیادت کے لیے پہنچے، بیمار تھا آدمی، تو اللہ کے نبی نے کہا ڈاکٹر کو دکھایا یا نہیں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا یہاں کوئی ڈاکٹر ہے کہ نہیں؟ کہا کہ 2 ڈاکٹر ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہ قریب میں ذرا دور پر ہے۔ ماہر کون ہے اس میں؟ اچھا کون ہے؟ بہتر کون ہے؟ ماہر۔ تو کہا کہ وہ جو دور والا ہے وہ ماہر ہے اور بڑا اچھا ڈاکٹر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کو بلا کے لاؤ۔ کیا کہا؟
اس کو بلا کے لاؤ۔ اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زیادہ صلاحیت مند آدمی ہوتا تھا وہ پسند ہوتا تھا۔ اور یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترغیب بھی مسلمانوں کو دے دی کہ مسلمان ہر چیز میں پاورفل ہونا چاہیے، اور جتنا زیادہ پاورفل ہوگا اور جتنا زیادہ وہ باصلاحیت ہوگا اتنا ہی وہ پسندیدہ ہوگا اور اچھا ہوگا۔ الغرض حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے، پیتے تھے، روزی کماتے تھے۔ روایتوں میں یوں آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام روزانہ ایک زیرہ بناتے تھے، حالانکہ اور بھی زیرے بنا سکتے تھے، ہزاروں زیرے بنا سکتے تھے، لیکن ایک ہی زیرہ بناتے تھے اور اس زیرہ کو بیچتے تھے 600 دینار میں، 600 درہم میں۔ اب کیا کرتے تھے؟ 200 اپنے گھر میں استعمال کرتے تھے، 200 اپنے کام میں استعمال کرتے تھے، یعنی تجارت میں اپنے کاروبار میں لگاتے تھے، اور 200 جو ہوتے تھے، اب 200 درہم بہت بڑی رقم ہے، 200 درہم غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ تو تینوں چیزیں کرتے تھے، کاروبار بھی چلاتے تھے، اپنے گھر کا بھی کاروبار چلاتے تھے، اور پھر غریبوں میں بھی تقسیم کرتے تھے۔ الغرض حضرت داؤد علیہ السلام کی اس روایت سے، حضرت داؤد علیہ السلام کی اس عمل سے ہمیں ایک بہت بڑی سیکھ ملی کہ آدمی کو اپنے ہاتھ کی کمائی سے اپنی روزی، اپنی روٹی قائم کرنی چاہیے، اپنی روزی اور اپنی روٹی کو پیدا کرنا چاہیے۔ دوسرے لوگوں کے مرہون منت نہ رہنا چاہیے، دوسرے لوگوں کے مرہون منت نہیں ہونا چاہیے کہ میرا باپ بڑا مالدار ہے، چاہے کتنا بھی مالدار ہو، لیکن آدمی کو چاہیے کہ اپنی ہی کمائی سے اپنے لقمے تیار کرے۔ اس کے اندر یہ غیرت ہونی چاہیے کہ میرا باپ مالدار ہے تو کیا ہوا، میرا بھائی مالدار ہے تو کیا ہوا، میری اتنی پراپرٹی ہے تو کیا ہوئی، میں اپنے ہاتھ کی کمائی سے کماؤں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ لقمہ وہ لقمہ ہے جو تو اپنے ہاتھ سے کما کر اپنے منہ میں ڈالے، اپنے منہ میں ڈالے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کل کو میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ کہا اچھی بات ہے، کہاں جاؤ گے؟ کہا فلاں ملک جاؤں گا، پھر چند دنوں کے بعد آ جاؤں گا، مہینے 2 مہینے کے بعد۔ کہا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اللہ تمہاری کمائی میں برکت کرے، جاؤ۔ گئے۔ اب واپس صبح فجر کی نماز میں جب حضرت جنید بغدادی آئے تو سری سکتی بیٹھے ہوئے، ان کو ایسا تعجب ہوا کہ کل تو یہ تجارت کے لیے گئے تھے، اب یہ واپس کیسے آ گئے؟ تو حضرت کو بلایا اور پوچھا کہ بھائی کل تو تم گئے تھے، میرے پاس دعا لی تھی، مجھ سے دعا کرائی تھی، اور تجارت کے لیے گئے تھے اور واپس آ گئے۔ کہا کہ ایک عجیب واقعہ میں نے دیکھا۔ کہا کون سا واقعہ دیکھا؟ کہ میں یہاں سے نکلا تجارت کے لیے، ایک بیابان ایک جنگل میں پہنچا، گرمی کے دن ہے اور دھوپ تھی، میں نے سوچا کہ چلو ذرا سستا لو، ذرا آرام کر لو۔ میں ایک درخت کے نیچے آرام کر رہا تھا، اور جہاں میں سویا تھا اس کے سامنے ایک کھجور کا اونچا درخت تھا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک چڑیا اوپر سے اترتی ہے اور دانہ چگتی ہے، اور دانہ اٹھا کر وہ لے جاتی ہے اور اوپر گھونسلے کے اندر کسی چیز کو کھلاتی ہے، پھر واپس آتی ہے اور دانہ لیتی ہے، دانہ لے کر اوپر جاتی ہے، پھر وہ کسی چیز کو کھلا کر نیچے آتی ہے۔ مجھے تجسس ہوا کہ اوپر ایسی کون سی چیز ہے، ذرا میں دیکھوں تو صحیح۔ میں آہستہ آہستہ اس کھجور کے تنے پر چڑھا اور گھونسلے تک پہنچ گیا۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اندھا سانپ ہے۔ اندھا سانپ اس لیے کہا کہ اس نے جو سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ اوپر چڑھے تو حضرت سری سکتی کو ڈنک نہیں مارا، حضرت سری سکتی کو ڈنک نہیں مارا اس نے، بلکہ کوئی دفاع نہیں کیا، تو وہ سمجھ گئے یہ اندھا صاحب ہے۔ اب ان کے دل میں ایک بات آئی، وہ کہہ رہے حضرت جنید کو کہ میرے دل میں ایک بات آئی کہ جب اللہ تعالیٰ اس اندھے سانپ کو، جو دشمن ہوتی ہے، چڑیا اور سانپ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، اپنے ہی دشمن سے جب کھانا کھلا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر پر کیوں کھانا نہیں کھلائے گا؟ اس لیے میں واپس آ گیا۔ تو حضرت جنید بغدادی نے کہا اللہ اللہ، کیسا آدمی ہے، تو نے سانپ کی طرح رہنا کیوں پسند کیا؟ تو نے کیوں یہ سوچا کہ سانپ کی طرح میں رہوں گا، کہ کوئی دوسرا مجھے کھلائے گا؟ تو نے اس چڑیا سے کیوں سبق حاصل نہیں کیا؟ واقعہ ایک ہے، سبق 2 ہے۔ تو نے سکے کا ایک رخ دیکھا، سکے کا دوسرا رخ نہیں دیکھا۔ تجھے چڑیا جیسا بننا چاہیے تھا کہ تو دوسرے کو کھلاتا،
تو सांप की तरह बनना चाहता है कि कोई दूसरा मुझे खिलाए। हज़रत सीरी सक्ती रहमतुल्लाह अलैह को ये बात समझ में आई, फ़ौरन तिजारत के लिए निकल गए। तो इससे एक बात मालूम हुई कि किसी के मरहूम ने मिन्नत नहीं लेने का कि फ़ला मुझे खिलाएगा मैं खाऊंगा, फ़ला मुझे पिलाएगा मैं पीऊँगा। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई नबी ऐसा नहीं जिसने बकरियां न चराई हो। उस ज़माने में बकरियों को चराना बहुत बड़ी बात कहलाती थी। आज के ज़माने की चीज़ें उस ज़माने में नहीं थी। तो एक साहबी ने कहा, नबीउल्लाह आपने भी बकरियां चराई है? तो हमारे आका ने फरमाया कि हाँ, मैंने भी चंद दिरहमों के बदले में बकरियों को चराया है। इससे मालूम हुआ कि बकरियां चराई और हलाल कमाई और उसी कमाई से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने घर को चलाया है। और आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे मेहनत की कमाई से बेहतर कोई कमाई नहीं है। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हाथ की कमाई से अपना घर संसार चलाया करते थे, अपने हाथ की कमाई से वो रोज़ी कमाया करते थे। तो यहाँ हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में लोगों को बताया, सहाबा को और उम्मत मुस्लिमा को, देखो हज़रत दाऊद जैसे आदमी भी हाथ की कमाई कर रहे हैं तो तुम्हें भी हाथ से कमाना चाहिए। हालांकि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैतुल माल से रुपए लेते तो उनके लिए नाजायज़ नहीं था, लेकिन उन्होंने अच्छा तरीका और अफजल तरीका इस्तेमाल किया और अफजल तरीका इख्तियार किया कि मुझे अपनी कमाई से अपना पेट भरना चाहिए, अपनी कमाई से अपना पेट भरना चाहिए। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम तिजारत में माहिर बने। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सारी चीज़ें सीखनी चाहिए, तिजारत भी सीखनी चाहिए, मैकेनिक भी सीखनी चाहिए, जॉब भी सीखना चाहिए, सब कुछ सीखना चाहिए। मुसलमान को हर चीज़ में माहिर होना चाहिए, लेकिन तिजारत सबसे ऊपर रही। हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तिजारत के अंदर 90% बरकत है, 90% बरकत है और 10% मवेशियों को पालने में, 10% मवेशियों को पालने में। और ये भी इरशाद फरमाया जो आदमी अमानतदारी के साथ तिजारत करता है अल्लाह की मदद उसके साथ होती है। और ये भी इरशाद फरमाया जो ताजिर अमानतदारी के साथ तिजारत करेगा क़यामत के रोज़ वो नबियों के साथ, सिद्दीक़ों के साथ और शहीद लोगों के साथ होगा। कितनी बड़ी बात है ये बात। और ये भी हदीस पाक में आता है, कोई आदमी काम काज के लिए जाता है, सुबह से शाम तक काम करता है अल्लाह की फरमा बरदारी के साथ, शाम को जब घर पे आता है और अपने चारपाई पर बैठता है और एक ठंडी सांस लेता है, हाँ अब ज़रा अच्छा लगा, थकन दूर हुई। हदीस पाक में आता है अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता, अल्लाह उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा देता है। एक साहबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, उसके हाथ में घट्टे पड़े हुए थे, सख्त हाथ थे, घट्टे पड़े हुए थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये घट्टे कैसे हैं? कहने लगे नबीउल्लाह मैं लोहे का काम करता हूँ, मैं मजदूरी का काम करता हूँ, जिसकी वजह से घट्टे पड़ गए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ को हाथ में लिया और मुंह से चूमा, बोसा दिया उसके हाथ को। आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु सहाबी जो मजदूरी करने वाले हैं उनके हाथ को बोसा दिया। क्यों? ये उम्मत को दिखाने के लिए कि मेरी उम्मत हाथ की कमाई कितनी बेहतर कमाई है, अपनी कमाई से पेट भरना कितनी बेहतर कमाई है और हलाल लुक़मे अपने पेट में डालना कितना पसंदीदा और अल्लाह के नज़दीक कितना महबूब तरीन अमल है। अलगर्ज़ हमें तिजारत भी सीखनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम कॉलेज कर रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं, तिजारत। पहले के लोग तो ऐसा भी करते थे, कॉलेज भी करते थे, पढ़ते भी थे और उसके साथ साथ काम भी करते थे। हमारे साथी एक थे मज़ाहिर उलूम में, जब हम पढ़ते थे तो हमारा कुछ साथी ऐसे थे कि पढ़ते भी थे और काम के लिए बाज़ार भी जाते थे, कुछ कमा कर लाते थे और जमा करते थे, कुछ पैसे जमा हो जाते थे, अपने घर भेज देते थे अपने माँ बाप को। एक तरफ पढ़ रहे हैं किताबें, एक तरफ आलिम बन रहे और दूसरी तरफ काम धंधा भी कर रहे। तो हलाल कमाई कमाना ये मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है और उसके लिए असबाब इख्तियार करना ये तवक्कुल के ख़िलाफ़ नहीं, भरोसे के ख़िलाफ़ नहीं। बाज़ लोग कहते हैं धंधो करवांशु ज़रूर से अल्लाह की किस्मत में लगी से ताउशे है। भाई अल्लाह की किस्मत में लिखा है तो अल्लाह ने ऐसा भी लिखा होगा, हो सकता है कि अल्लाह ने किस्मत, हमारी रोज़ी लिखी हुई है, अब वो रोज़ी अल्लाह ने लिखी है, ये भी लिखा हो किस्मत में कि ये काम धंधा करेगा तभी मिलेगा वरना नहीं मिलेगा, ये भी लिखा हुआ हो।
تو اسباب کا اختیار کرنا، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بصرہ تک جاتے تھے، آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شام گئے، بصرہ گئے، یمن گئے تجارت کے لیے، اور مکہ کے بڑے بڑے بازاروں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے جایا کرتے تھے۔ یہ ساری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے تجارت کی، حضرت عثمان نے تجارت کی، حضرت عبد الرحمن نے تجارت کی۔ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو پوچھا گیا تمہاری تجارت کی برکت اور اتنی مالداری کا راز کیا ہے؟ کہا دو چیزیں ہیں، گھڑا گایا، زیادہ لالچ نہیں کرتا، تھوڑا نفع پر دھندا کر لیتا ہوں، تھوڑا نفع پر دھندا کر لیتا ہوں، ایسا نہیں بہت آئے گا تبھی دوں گا۔ تو کیا ہوتا ہے، ایک گیا دوسرا لینے آتا ہے، ایک گیا دوسرا لینے آتا ہے کہ کم نفع میں دے رہا ہے، اور دوسرا میں ادھار نہیں دیتا، میں ادھار نہیں دیتا، حالانکہ ادھار دینا چاہیے، لیکن وہ فرماتے جب میرا ٹچ مال ہے تو یہاں سے لو اور پیسے دو تاکہ میں کئی روپے انویسٹ کر سکوں۔ تو چند چیزیں وہ بیان کرتے تھے کہ میری مالداری کا راز اور میری روزی کی بڑھوتری کا راز یہ ہے۔ الغرض، اب آگے ایک دوسرا واقعہ شروع کرتے ہیں۔ یہاں میں نے آپ کو ایک بہت بڑی نصیحت حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعے سے جو مستنبت ہوئی وہ بیان کر دی۔ ہم سب کو چاہیے کہ حلال کمانے کی کوشش کریں، ہم سب کو چاہیے کہ بہتر سے بہتر کمائیں، اور ہم تجارت میں بھی پاورفل بنیں، اپنی میکینک میں بھی پاورفل بنیں، باصلاحیت بنیں، ہر چیز میں مسلمان کو ماہر ہونا چاہیے۔ اور بہت سی مرتبہ ہم ہمارے یہ شملہ وغیرہ میں جاتے ہیں، نوجوانوں کو دیکھتے ہیں ایسے ایسے کام وہ کرتے ہوتے ہیں کہ آدمی کا دماغ دنگ رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی صلاحیت عطا فرمائی ہے، دور دور سے لوگ آتے ہیں، دور دور سے، کہاں سے لوگ آتے ہیں، اور وہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کی تجارتوں کی حفاظت فرمائے، کاروبار کی حفاظت فرمائے، نوکریوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کے کاروبار میں دین دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے۔ تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ روزی کے دروازے بے انتہا کھول دے، اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اور خاص کر کے ہمارے گودرا کے مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ روزی کے اسباب کو مہیا فرما دے۔ اب آگے ایک دوسرا واقعہ ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا تھوڑا سا واقعہ، اور اس کے بعد ان کا واقعہ پورا کر کے آئندہ کل حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ شروع کر دیا جائے گا۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور ان لوگوں سے یعنی یہودیوں سے سوال کرو اس گاؤں کے بارے میں جو لبے دریا آباد تھا، اور شنیچر کے حکم کے بارے میں وہ لوگ حد سے آگے گزر گئے تھے کہ شنیچر کے روز مچھلیاں کود کر آیا کرتی تھی ان کے سامنے، اور شنیچر کا روز نہ ہوتا تھا تو مچھلیاں نہ ہوتی تھی اور آتی نہیں تھی۔ اس طرح ہم نے ان کو آزمایا کیونکہ یہ لوگ فسق و فجور اور فساد مچایا کرتے تھے۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ یہ جو لوگ شریر لوگ تھے یہودی، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ سیدھے سادے رہتے اور ایمان لے آتے تو انشاءاللہ امید تھی کہ پوری دنیا اسلام کو قبول کر لیتی، لیکن ان لوگوں نے ہمیشہ شرارت کرتے رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے رہے، پریشان کرتے رہے، اور حد دھرمی اتنی کہ سب کچھ جاننے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، مسلمان نہیں ہوئے، ان کے اندر حسد، بغض، کینہ بھرا ہوا تھا۔ الغرض اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو پوچھو اس گاؤں کے بارے میں، اس گاؤں کے بارے میں جو آباد تھا لبے دریا کے کنارے۔ اس زمانے میں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں عقبہ کے قریب ایلا نامی ایک بستی تھی۔
اس بستی میں 70,000 بنی اسرائیل کے لوگ، یہودی لوگ رہتے تھے۔ یہ لوگ، اس میں سے کچھ لوگ بڑے فسادی لوگ تھے، بڑے برے لوگ تھے، بڑے خطرناک لوگ تھے، جو اپنے انبیاء کو ستاتے تھے اور نافرمانیاں کیا کرتے تھے۔ الغرض، چونکہ یہ لوگ فساد بچانے والے تھے، برائی میں مبتلا تھے، یہ لوگ گناہ میں مبتلا تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ ایسی چیز انسانوں پر اور ایسا حکم انسانوں پر نافذ نہیں کرتا جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچے، لیکن چونکہ یہ لوگ بڑے برے لوگ تھے، ستانے والے، پریشان کرنے والے، نافرمان لوگ تھے، اللہ نے ان کا امتحان لیا۔ امتحان کیسے لیا کہ ان کے نبی کے زبانی ان کو حکم ہوا کہ شنیچر کے روز تم عبادت کرو اور مچھلیوں کا شکار نہ کرو۔ اب ان لوگوں نے اللہ کا حکم مانا، عبادت میں مشغول ہو گئے، لیکن شنیچر کے روز ان کی نظر پڑی دریا پر کہ مچھلیاں بہت ساری آ جاتی ہے۔ ہم ایک طرف عبادت میں مشغول ہوتے ہیں اور یہاں مچھلیاں بہت ساری آتی ہیں کہ اپنا منہ اوپر نکالتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنا ہاتھ ڈالے تو ہاتھ میں آ جاوے، اور جب شنیچر چلا جاتا ہے تو پھر ہم اپنی کتنی ہی جالیں ڈالیں، ایک مچھلی جلدی ہاتھ میں نہیں آتی۔ یہ بھی عجیب بات ہے۔ تو یہ عجیب بات ان کو سمجھنی چاہیے تھی کہ آڑے دنوں میں مچھلی آتی نہیں، اب کیوں مچھلی آ رہی ہے؟ کوئی تو مسئلہ ہے، کوئی تو دال میں، کچھ تو دال میں کالا ہے۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا، لیکن یہ سمجھے نہیں۔ اب کیا ہوا؟ چند ہفتوں تک تو وہ عبادت کرتے رہے، لیکن ان کے دل میں یہ گمان شروع ہوا کہ اتنی مچھلیاں آتی ہے تو کچھ نہ کچھ مچھلیاں حاصل کر لینی چاہیے۔ ان کے دماغ میں فطور پیدا ہوا، فساد پیدا ہوا۔ ایک آدمی نے کیا کیا کہ اس نے ایک رسی کے ساتھ گیل ڈال دی اور باندھ دی، اور دوسرے دن جا کر اس نے مچھلی کو پکڑا۔ لوگوں نے دیکھا، کہاں سے لائے؟ کہ یہاں سے لائے۔ کیسے لائے؟ اس طرح لائے۔ اب یہی بات ان کے دماغوں میں دوڑنے لگی۔ چند ہفتوں کے بعد ان کے اندر سرکشی پیدا ہوئی، اور انہوں نے کیا کیا کہ دریا کے کنارے بڑے بڑے گڑھے کھودے، اور دریا کے اندر سے ایک نالی نکالی پانی کی۔ اب چونکہ شنیچر کے روز مچھلیاں بہت زیادہ ہوتی تھی تو اس نالی کے ذریعے وہ گھڑے کے اندر جمع ہو جاتی تھی، اور اتوار کے روز جا کر وہ ساری مچھلیوں کو پکڑ لیتے تھے۔ گویا وہ ایک ہیلا انہوں نے کیا۔ وہ ہیلا بھی مچھلیاں پکڑنے کا ہی تھا۔ لوگ ان کو سمجھاتے، وہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کھانے سے منع کیا ہے، پکڑنے سے تھوڑی، ہم کھاتے تھوڑی ہیں۔ شنیچر کے روز تو خالی ہم گھروں میں جمع کر لیتے ہیں، کھڈے جس کو کہتے ہیں ہم اس میں جمع کر لیتے ہیں۔ 3 جماعتیں ہو گئی۔ ایک تو یہ سرکش ماننے والی نہیں تھی، دوسری جماعت کہ جو ان کو سمجھاتی تھی ان کے ساتھ تو نہیں تھی، مچھلیاں پکڑتی بھی نہیں تھی اور سمجھاتی تھی بھائی رہنے تو، کیا کر رہے ہو، اللہ کا عذاب آئے گا۔ تیسری جماعت یوں کہتی تھی کہ بھائی ان کو سمجھاؤ نہیں، ان پر تو اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ بہت سمجھا لیا ہم نے، سب کچھ دیکھ لیا، سب کچھ کر لیا۔ اب کیا ہوا؟ سب کچھ سمجھا لیا، 3 جماعتیں ہو گئی۔ ان لوگوں نے بہت سمجھایا، سمجھانے والوں نے کہا بھائی اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ پرہیزگار بن جائے، وہ مان جائے، ہو سکتا ہے وہ نافرمانی سے باز آ جائے، تو ہم کو سمجھانا چاہیے۔ تو 3 جماعتیں ہو گئی۔ ایک تو الگ تھلگ ہو گئی، ہمیں کیا، ان کا کام جانے، وہ جانے ان کا کام جانے۔ دوسری جماعت ان کو سمجھاتی رہی اور گناہ سے بچتی بھی رہی۔ تیسری جماعت سرکشی کرتی رہی کہ ہم تو مچھلیاں پکڑیں گے، ہم تو اس طرح مچھلیاں پکڑیں گے۔ اب جب یہ لوگ نہیں مانے تو جو سمجھانے والے تھے انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا واسطہ تمہارا واسطہ الگ ہے، تمہارا راستہ الگ، ہمارا راستہ الگ، ہم سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے، تم تمہارا کام جانو، ہم ہمارا کام۔ انہوں نے دیوار بنا دی، بڑی اونچی دیوار، تاکہ یہ لوگ ہمارے علاقے میں آ نہ سکیں۔ اب ایک وقت ایسا آیا، کیونکہ بازو میں کوئی ہوتا ہے تو شور تو آتا ہی ہے، لیکن دیکھا کہ کوئی شور نہیں آتا۔ صبح کے وقت جب اٹھے تو کہا کوئی شور کیوں نہیں، کوئی آواز کیوں نہیں آتا، کیا ہوا ہے، کوئی ہے نہیں کیا؟ کان لگایا دیواروں کے ساتھ کہ آواز کچھ نہیں ہے۔ ایک آدمی نے اوپر چڑھ کر دیکھا، اور یہ بددعا حضرت داؤد علیہ السلام نے کی تھی
اور لعنت کی تھی کہ اللہ کی لعنت ان لوگوں پر جو اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، اللہ کا کہا نہیں مانتے۔ اب کیا ہوا، انہوں نے اوپر چڑھ کر دیکھا تو دیکھا کہ بندر ہی بندر ہے، بندر ہی بندر۔ یہ کتنے لوگ تھے؟ کتابوں میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے 12,000 لوگ تھے۔ 70,000 میں سے 12,000 لوگ خنزیر اور بندر بن گئے تھے۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کے جوان تھے وہ خنزیر بن گئے تھے، اور ان کے جو بوڑھے تھے وہ ان کے جوان تھے وہ بندر بن گئے تھے، اور ان کے جو بوڑھے تھے وہ خنزیر بن گئے تھے، سور بن گئے تھے، سور بن گئے تھے۔ الغرض جب یہ لوگ دروازہ کھول کر ان کے پاس گئے تو وہ سب کے سب اپنے اپنے رشتہ داروں کے پاس آتے، بیٹھ کر روتے، ان کا کپڑا سنتے، ان کے آنکھوں سے آنسو بہتے۔ تو وہ لوگ کہتے، ہم تمہیں سمجھاتے نہیں تھے اللہ کا مانو، ہم تمہیں کہتے نہیں تھے کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ کتنی مرتبہ تمہارے ہاتھ جوڑے تھے، کہا تھا اللہ کا نہ مانو، اللہ کا مانو، نافرمانی نہ کرو۔ ہم نے کتنی مرتبہ کہا تھا کہ نہیں، ایک اشارہ سے، زبان سے تو بول نہیں سکتے تھے، اشارے سے کہتے تھے ہاں۔ بس اسی میں رہے، اور 3 روز کے بعد یہ لوگ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یہ بندر اور خنزیر ہیں وہ یہودیوں کی اولاد ہے؟ تو آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کسی مخلوق کے اوپر مسخ کا یعنی چہروں کو بدلنے کا عذاب نازل کرتا ہے، وہ لوگ چہروں کے بدلنے کے بعد صرف 3 روز کے لیے رہتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح وہ جو بندر بن گئے تھے یہودی، وہ سب کے سب ختم، اسی وقت 3 روز کے بعد ختم ہو گئے تھے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ نافرمانی سے بچائے، ہم سب کو ان واقعہ سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ اللہ کی فرما برداری کے، اللہ کے حکم کو مان کر چلے۔ اللہ کا یہ سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔